حضرات سامعین، سادات ہو گئے سادات، سورت آل عمران کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اور اسی آیت پر میں آپ کو 10 دن تکلیف بھی دوں گا، زحمت بھی دوں گا۔ اس آیت میں اللہ، آیت کا نمبر ہے 100، اس آیت میں اللہ تمام انسانوں سے مخاطب ہے، اور مخاطب کر کے سوال پوچھ رہا ہے کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کافر کس طرح ہو سکتے ہو؟ یعنی جیسے کوئی تعجب سے پوچھ رہا ہو۔ اللہ فرما رہا ہے تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، جب تمہارے درمیان میرا قرآن بھی موجود ہے اور میرا رسول بھی موجود ہے۔ میں نے کہا کہ اس ایک آیت کو اگر تمام مسلمان بھائی سمجھ جائیں اور عقل سے کے ترازو میں اس کو دیکھیں تو سارا یہ فساد جو ہے مذہبی یہ ختم ہو جائے۔ تم کافر کس طرح ہو سکتے ہو جب تمہارے طرف میرا 10 دن موضوع رہے گا قرآن اور اہل بیت، قرآن کی روشنی میں قرآن اور اہل بیت۔ تم کافر کس طرح ہو سکتے ہو جب تمہارے درمیان قرآن بھی موجود ہے اور میرا رسول بھی موجود ہے، رسول بھی آج ہے، قرآن بھی آج ہے۔ یہی سبب تھا کہ حضور اکرم کی مشہور حدیث ہے جس کے راوی 160 صحابی ہیں، 1 2 نہیں 160 صحابی اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ پتہ چلا جب رسول دنیا سے جا رہے تھے تو قرآن بھی موجود تھا، اہل بیت بھی موجود تھے۔ اگر تم نے دونوں کو پکڑا تو میری بات کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اور وہ ہرگز حوض کوثر پر پہنچے۔ آئیے آج اس کو آپ کے سامنے میں نے ترجمہ کر دیا، لیکن 3 آیتیں پڑھ کر پھر آگے چلوں گا۔ پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کچھ لوگ نہیں سمجھتے، یعنی آدھے قرآن کو کچھ قرآن سمجھتے ہیں کچھ قرآن نہیں سمجھتے، کچھ لوگ نہیں، یعنی جو لوگ ہیں وہ قرآن کو کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ نہیں، کچھ انسان ہیں جو قرآن کو کچھ سمجھتے ہیں اور کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر ارشاد ہوا سورت زمر میں اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کے الف کو بھی نہیں سمجھتے۔ اندازہ لگانا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ قرآن کو سمجھتے ہیں کچھ قرآن کو نہیں سمجھتے، کچھ قرآن کے سمجھ میں آتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسرے وہ ہیں جو پورے قرآن کو نہیں سمجھتے، پورے قرآن کو نہیں سمجھتے۔ تیسرے سورت ہود میں ارشاد ہوا الف لام را کتاب حکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو قرآن کو اس طرح سمجھتی ہیں جس طرح خدا نے نازل کیا۔ تھوڑا سا بات کرنا، تاکہ میں کچھ آپ سے بات کر سکوں۔ میں نے 3 آیتیں پڑھی، سورت نساء کی، سورت زمر کی، سورت ہود کی، کہ کچھ انسان ایسے ہیں جو قرآن کو کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے، دوسرے انسان وہ ہیں جو قرآن کچھ بھی نہیں سمجھتے، تیسرے وہ ہیں جو قرآن کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے۔ اب عقل کی تقاضا کیا ہے کہ ہم کن کے پاس جائیں؟ میں نے جملہ کہہ دیا، ایمان سے بتاؤ اب ہم کہاں پہ جائیں؟ ان کے پاس جائیں
جو پورے قرآن کو نہیں سمجھتے. یہ خدا کا کلام ہے، بخاری کی حدیث نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پورے قرآن کو نہیں سمجھتے. کیا ان سے قرآن لیں یا ان سے لیں جو قرآن کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے، یا ان کے بہتر دروازے پر جائیں جو قرآن کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے. ارے ان پڑھ بھی لوگ ہوگا، ان پڑھ بھی انسان ہوگا، لیکن وہ یہ ضرور سمجھے گا کہ ہمیں ان کے دروازے پر چاہیے جو قرآن کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح اللہ نے